بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ نیشنل مجلس عاملہ جماعت احمدیہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کی آن لائن ملاقات۔ مورخہ 26 نومبر سن 2023 کو امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ جماعت احمدیہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کی نیشنل مجلس عاملہ کے ممبران کی آن لائن میٹنگ منعقد ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفورڈ میں قائم MTA اسٹوڈیوز سے رونق بخشی، جبکہ اراکین عاملہ جماعت ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو نے کووا شہر میں واقع نیشنل ہیڈ کوارٹر سے آن لائن شرکت کی۔ حضور انور عید اللہ نے السلام علیکم کہنے کے بعد دریافت فرمایا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کیا تمام اراکین عاملہ ہیں؟ اس پر اثبات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا گیا کہ اراکین عاملہ کے علاوہ کچھ زائرین بھی موجود ہیں۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور مسکرائے اور فرمایا کہ آپ کی کافی بڑی عاملہ ہے۔ اس کے بعد حضور انور نے دعا کروائی، جس کے ساتھ میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ دوران ملاقات اراکین نیشنل مجلس عاملہ کو اپنے شعبہ جات کا تعارف، اپنے مفوضہ کاموں اور اہداف کے حصول کے ضمن میں بروئے کار لائی گئی مساعی کی کارگزاری کی تفصیل پیش کرنے کا موقع ملا۔ نائب امیر صاحب نے سب سے پہلے اپنی رپورٹ پیش کی، نیز بتایا کہ وہ بطور سیکرٹری وصایا اور آڈیٹر بھی خدمات کی توفیق پا رہے ہیں۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سارے پورٹ فولیوز تو آپ کے پاس ہیں۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ آنے والے دنوں میں وہ 70 برس کے ہو جائیں گے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس پر اظہار پذیرائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ماشاءاللہ، اس کے باوجود آپ ان تمام شعبہ جات میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ شعبہ وصایا کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے موصوف نے بتایا کہ ہمارے کل 21 موسیان ہیں، جن میں 9 مرد اور 12 خواتین شامل ہیں۔ حضور انور نے اس پر فرمایا کہ آپ کی عورتیں مردوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر حضور انور نے اراکین مجلس عاملہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے استفسار فرمایا کہ ان میں سے کتنے موسی ہیں، نیز موسیان کو اپنا ہاتھ بلند کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر حضور انور نے نشاندہی فرمائی کہ آپ کے اراکین عاملہ کے علاوہ صرف 3 دیگر موسیان ہیں۔ مزید برآں اراکین عاملہ کی بابت ہدایت فرمائی کہ ان سب کو وصیت کرنی چاہیے، اور اگر یہ وصیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے 33% کمانے والے موسی ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ نے مزید تلقین فرمائی کہ آپ کو اپنے گھر سے کام شروع کرنا چاہیے، کم از کم آپ کے تمام اراکین مجلس عاملہ موسی ہونے چاہیے۔ ان کی قربانی کا معیار عام افراد جماعت سے بہت بڑھ کر ہونا چاہیے۔ آخر پر موصوف نے آڈٹ کے حوالے سے بتایا کہ جماعت کے اکاؤنٹس کے ماہانہ بنیادوں پر چیک کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری کو اپنے شعبہ کی رپورٹ پیش کرنے کا موقع ملا۔ حضور انور ایدہ اللہ نے اس شعبہ کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ موصوف نے بتایا کہ ٹرینیڈاڈ میں 7 جماعتیں ہیں اور کل تجنید 1200 ہے۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ وہ تمام مجلس عاملہ کی میٹنگز میں شرکت کرتے ہیں، منٹس لیتے اور تیار کرتے ہیں، اور تفویض کردہ ذمہ داریوں کے سلسلہ میں امیر صاحب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا جماعتیں ماہانہ رپورٹس بھیجتی ہیں؟ اس پر عرض کی گئی کہ رپورٹس امیر صاحب کے پاس جاتی ہیں۔ حضور انور نے ہدایت فرمائی کہ جب رپورٹس امیر صاحب تک پہنچتی ہیں تو امیر صاحب کو چاہیے کہ وہ انہیں آپ کی طرف مارک کر کے دیں، تاکہ آپ ان کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں اور ان پر تبصرہ کریں، اور اگر ضرورت ہو تو مختلف شعبہ جات کی رپورٹس ان کے متعلقہ سیکرٹریان کو دیا کریں تاکہ وہ ان پر تبصرہ کر سکیں۔ حضور انور نے اس بات پر زور دیا کہ اپنے نظام کو صحیح طریقے پر منظم کریں۔
سیکرٹری تعلیم نے عرض کیا کہ ان کے پاس سیکرٹری تربیت کی بھی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ آن لائن کلاسز کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور انور نے موصوف کو توجہ دلائی کہ آپ اپنے جماعتی شعبہ تعلیم کو ذیلی تنظیم کے شعبہ تعلیم سے الجھا رہے ہیں۔ حضور انور نے جماعت کے شعبہ تعلیم کے اصولی مقاصد کا خاکہ بیان کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ جماعت اور ذیلی تنظیموں کے شعبہ تعلیم میں فرق ہے۔ جماعت کے شعبہ تعلیم کا کام اسکول اور یونیورسٹی جانے والے تمام طلباء کا ڈیٹا رکھنا ہے۔ حضور انور نے ہدایت فرمائی کہ طلباء کا ریکارڈ رکھیں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں اور ان کی مناسب کونسلنگ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں تاکہ جماعت کے طلباء کو اپنے مضامین کے انتخاب میں بہتر مواقع مل سکیں اور ان کی صحیح رہنمائی ہو۔ یہ شعبہ تعلیم کا کام ہے۔ حضور انور نے مزید ہدایت فرمائی کہ آپ کا جماعتی لٹریچر وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ کو جماعت کے شعبہ تعلیم اور جماعت کی شعبہ تربیت میں امتیاز کرنا چاہیے۔ بحیثیت سیکرٹری تربیت آپ مختلف جماعتوں کے سیکرٹریان تربیت کے کام کی نگرانی کر سکتے ہیں اور اس بات کی نگرانی کریں کہ آیا وہ صحیح کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں، اور ان کا تربیتی پلان کیا ہے۔ جماعتی سیکرٹریان تعلیم کے حوالے سے حضور انور نے توجہ دلاتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ انہی نوجوانوں میں سے ہونا چاہیے تاکہ وہ طلباء کے حالات سے واقف ہوں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا مجلس عاملہ منتخب ہے یا امیر صاحب کی سفارش کے مطابق بنائی گئی ہے؟ حضور انور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ مجلس عاملہ منتخب ہوئی تھی۔ اس پر حضور انور نے امیر صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا آپ جماعت کے قواعد و ضوابط نہیں پڑھتے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سیکرٹری تعلیم کو اپنی ذمہ داری کا علم ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہیں جانتے تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ مشنری ہیں، امیر ہیں، آپ کو ان کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے۔ آپ نے خلیفۃ المسیح کی نمائندگی صرف ایک خاموش شخصیت کے طور پر نہیں کرنی۔ سیکرٹری تربیت کو مخاطب کرتے ہوئے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ آپ کا پلان کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا پلان افراد جماعت کو جلسہ جات، یوم مسلح موعود، یوم مسیح موعود، یوم خلافت اور سیرت النبی وغیرہ کی اہمیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ کرنا ہے۔ اس پر حضور انور نے تلقین فرمائی کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ممبران جماعت کے دینی علم اور روحانی معیار کو بڑھانے کے لیے کس طرح سے کوشش کر سکتے ہیں۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا کوئی سیکرٹری تعلیم القرآن و وقف عارضی نہیں ہے؟ امیر صاحب نے عرض کیا کہ سیکرٹری تعلیم و تربیت کے پاس یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اس پر حضور انور نے توجہ دلائی کہ موصوف کے پاس 3 ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس وہاں کوئی قحط الرجال ہے، افرادی قوت یا پوٹینشل کی کمی ہے۔ آپ کے پاس وہاں کافی اچھا پوٹینشل ہے۔ آپ کو مختلف عہدوں کے لیے مختلف لوگوں کا تقرر کرنا چاہیے۔ حضور انور نے امیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب آپ ضرورت پڑنے پر اور اپنے کام کو مؤثر طریقے سے سر انجام دینے کے لیے مختلف عہدوں پر مختلف لوگوں کو مقرر کریں، اور اگر جماعت نے ایک ہی شخص کو مختلف عہدوں کے لیے منتخب کیا ہے تو آپ مرکز سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے اجازت لے لیں کہ اگرچہ جماعت نے ایک شخص کو مختلف عہدوں کے لیے منتخب کیا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ فلاں شخص اس کے لیے موزوں ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی اور کو مقرر کر دیں۔ اگر آپ کی جماعت میں 1200 یعنی 1200 افراد ہیں تو آپ کو نوجوانوں میں سے زیادہ کارآمد افراد تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ ان کی تربیت کر سکیں۔ نیز اگر بوڑھے نوجوانوں کو ٹریننگ نہیں دے رہے تو پھر وہ ذمہ داری کیسے سنبھالیں گے؟ اس کے بعد سیکرٹری مال کو بجٹ کے مختلف امور کی بابت رپورٹ پیش کرنے کا موقع ملا۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ ممبران کے چندہ سے مطمئن ہیں اور اسے معیاری بنانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے؟ موصوف نے بتایا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں بہتری آئی ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کی جانب مائل ہیں۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے موصوف کو مخاطب کرتے ہوئے مالی قربانی کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرنے پر زور دیا۔
نیز تلقین فرمائی کہ تمام ممبران کو مقررہ شرح کے مطابق چندہ کی ادائیگی کرنی چاہیے اور ان کو چندہ کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے اور ان کو چندہ اللہ کی محبت کے حصول کی خاطر ادا کرنا چاہیے اور یہی چندہ ادا کرنے کا حقیقی مقصد بھی ہونا چاہیے، ورنہ مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ ہم اپنے کام کیسے جاری رکھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں ان احمدیوں کے ذہنوں میں جو کما رہے ہیں یہ ڈالنا چاہیے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ چندہ ادا کریں۔ قربانی دینے سے، چندہ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی آمدنی اور ان کی روحانیت کے معیار میں بھی برکت ڈالے گا۔ اس کے بعد عاملہ میں سے ایک ممبر فائنانس کمیٹی کو حضور انور سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ موصوف نے بتایا کہ وہ جماعت کے خصوصی پروجیکٹس پر کام کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ سیکریٹری وقف نو سے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ واقف نو ہیں اور کس شعبہ سے منسلک ہیں۔ موصوف نے پہلے سوال کا جواب اس بات میں دیتے ہوئے عرض کیا کہ وہ آپٹومیٹرسٹ ہیں۔ اپنے شعبہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کل واقفین نو کی تعداد 14 ہے، جن میں سے 4 کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اور باقی ابھی بچے ہیں۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے بانڈ کی تجدید کی ہے، جس پر موصوف نے عرض کیا کہ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ حضور انور نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ آپ کیوں یقین سے نہیں کہہ سکتے؟ آپ سیکریٹری وقف نو ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ حضور انور نے اس حوالے سے مزید وضاحت فرمائی کہ 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے واقفین نو کو بذات خود اپنے بانڈ کی تجدید کرنی چاہیے کہ آیا وہ اپنا وقف جاری رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ مقررہ نصاب وقف نو کی بابت حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ اس نصاب کو اپنے واقفین نو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ نیز ہر ماہ کتنی کلاسز منعقد ہوتی ہیں؟ اس پر موصوف نے عرض کیا کہ اسے ابھی شروع کیا جا رہا ہے۔ حضور انور نے استفہامیہ انداز میں پوچھا کہ تو آپ صرف شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب جب کہ میں نے پوچھا ہے تو اس لیے آپ اب شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقف نو اسکیم کے گزشتہ 40 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے سیکریٹری وقف نو ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور انور نے مزید دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے واقفین نو میں سے کسی کو جامعہ احمدیہ بھجوانے کی کوشش کی ہے؟ اس پر موصوف نے نفی میں جواب دیا۔ آخر پر حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے واقفین نو سے ان کے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی کبھی مشاورت کی ہے؟ اس پر موصوف نے عرض کیا کہ وہ ایسا کرنے کا پلان کریں گے۔ سیکریٹری تحریک جدید نے اپنے شعبہ کے حوالے سے بتایا کہ تحریک جدید اسکیم میں ممبران جماعت کی اکثریت شامل ہے۔ حضور انور نے یہ بات سماعت فرما کر موصوف کو ہدایت فرمائی کہ آپ کو معین تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ نیز تلقین فرمائی کہ محنت کرنے کی کوشش کریں، محض عہدہ پر فائز رہنا اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے شعبہ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ صدر جماعت سپاریہ نے حضور انور سے بات کرنے کا موقع ملنے پر اپنی جماعت کے حوالے سے عرض کیا کہ وہاں 75 کی تعداد میں احباب جماعت ہیں اور ان میں سے 60% فعال ہیں۔ سیکریٹری وقف جدید اور سیکریٹری جائیداد نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام ممبران جو چندہ دہندگان ہیں وہ وقفہ جدید میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس پر حضور انور عید اللہ نے ہدایت فرمائی کہ سب کو وقف جدید میں شامل ہونا چاہیے، ایک مربوط منصوبہ بنائیں اور 100% ممبران جماعت کو وقف جدید میں شامل کریں۔ موصوف نے شعبہ جائیداد کے حوالے سے بتایا کہ وہاں 7 مساجد اور 4 مشن ہاؤسز ہیں۔ مبلغ سلسلہ شہر ویلنشیا اور نیشنل سیکریٹری تبلیغ نے حضور انور عید اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ اصل میں ہیٹی سے ہیں اور گزشتہ 3 سال میں صرف ان کے علاقے میں 5 سے 7 بیعتیں ہوئی ہیں۔ اس پر حضور انور نے ہدایت فرمائی کہ اپنے تمام سیکریٹریان تبلیغ سے کہیں کہ وہ محنت کریں، تبلیغ کا مربوط منصوبہ بنائیں اور مزید بیعتیں حاصل کریں۔ اس پر موصوف نے انشاءاللہ کہا۔ یہ سماعت فرما کر حضور انور مسکرائے اور تلقین فرمائی کہ خیر،
اب انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ محنت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد مبلغ سلسلہ ٹوباگو کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ موصوف کا نام سماعت فرما کر حضور انور فوری پہچان گئے کہ موصوف گھانا سے ہیں۔ نیز دریافت فرمایا کہ وہ ٹرینیڈاڈ کب آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اگست میں جلسہ سالانہ UK کے بعد آئے تھے۔ حضور نے مزید دریافت فرمایا کہ کیا وہ ٹرینیڈاڈ میں ویل سیٹلڈ ہیں، جس پر انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ نیز عرض کیا کہ امیر صاحب ٹوباگو میں ان کے کام میں مدد کر رہے ہیں۔ اس پر حضور انور مسکرایا اور فرمایا کہ پھر تو آپ بہت خوش نصیب ہیں اگر وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ ٹوباگو کے علاقے میں کتنے احمدی ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ وہاں پہلے کوئی احمدی نہیں تھا، لیکن جب سے وہ ٹوباگو آئے ہیں انہوں نے 8 لوگوں کی بیعت کروائی ہے۔ اس پر حضور انور نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ٹوباگو میں کوئی احمدی نہیں؟ پچھلے 40 سال میں امیر صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھر حضور انور نے امیر صاحب کو مخاطب کر کے دریافت فرمایا کہ آپ وہاں کتنے عرصے سے مقیم ہیں؟ جس پر امیر صاحب نے عرض کیا کہ وہ وہاں 35 سال سے ہیں۔ حضور انور نے مزید استفسار فرمایا کہ ان 35 سال میں آپ سے ایک بیعت بھی نہیں ہو سکی؟ امیر صاحب نے عرض کیا کہ ان کی کچھ بیعتیں حاصل ہوئی تھیں، تاہم وہ دوسرے ممالک میں ہجرت کر گئے ہیں۔ پھر دوبارہ مبلغ سلسلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے حضور انور نے پچھلے 3 مہینوں میں ہونے والی بیعتوں کے بارے میں پوچھا، جس کے جواب میں موصوف نے عرض کیا کہ 8 بیعتیں ہو چکی ہیں۔ اس پر حضور انور نے اظہار خوشنودی کرتے ہوئے ماشاءاللہ فرمایا۔ ٹوباگو میں خدمت کی توفیق پانے والے ایک دوسرے مبلغ نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ ٹوباگو میں مبلغین کی تعداد 3 ہے۔ حضور انور اید اللہ نے دریافت فرمایا کہ 3 کیوں ہیں؟ اس پر امیر صاحب نے عرض کیا کہ 2 مبلغین کو آئی لینڈز جزائر بھیجنے کا ارادہ ہے، لہٰذا ٹوباگو میں صرف ایک ہی مبلغ پیچھے باقی رہ جائے گا۔ تاہم انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں رہائش کا مسئلہ تھا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ مبلغین کو جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے۔ میں خود ایک تھیچڈ ہاؤس میں رہتا رہا ہوں، یہ بھی رہ سکتے ہیں، رہائش کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضور انور نے مزید ہدایت فرمائی کہ جب بھی کوئی منصوبہ بنائیں تو اس میں تیزی لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد حضور انور نے امیر صاحب کو اردو میں مخاطب کرتے ہوئے ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو میں مؤثر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے کام میں تیزی لانے کی تلقین فرمائی۔ ٹوباگو میں خدمت کی توفیق پانے والے گھانا سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے مبلغ سلسلہ سے بات کرتے ہوئے حضور انور نے فرمایا کہ ٹوباگو میں صرف 65,000 لوگ آباد ہیں، لہٰذا آپ ساری آبادی کو احمدی بنانے کی کوشش کریں۔ 3 مبلغین ہیں، آپ کو تو وہاں انقلاب برپا کر دینا چاہیے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے سیکرٹری ضیافت سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے اراکین مجلس عاملہ کے لیے ناشتہ کا انتظام کیا تھا؟ جس پر موصوف نے اس بات میں جواب دیا۔ سیکرٹری سمیع و بصری سے بات کرتے ہوئے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ MTA کے لیے کوئی پروگرام بناتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں کووڈ کے دوران کچھ پروگرام بھیجے تھے۔ اس پر حضور انور نے ہدایت فرمائی کہ آپ کو ہر مہینے کم از کم ایک پروگرام تیار کرنا چاہیے، کوئی ڈاکیومنٹری وغیرہ۔ اگر وہ معیار کے مطابق ہو تو اسے MTA پر بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میں عہدے دار نہیں ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں درخواست کے بعد اس میٹنگ میں شامل ہوا ہوں۔ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن آپ صرف اپنے اراکین مجلس عاملہ کی خامیاں جاننے کے لیے میٹنگ میں آئے ہیں۔ بعد ازاں میٹنگ میں شریک دیگر افراد جماعت جو کہ مجلس عاملہ کے ممبر نہیں تھے، انہیں حضور انور سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ ایک شریک مجلس نے بتایا کہ ان کا تعلق جماعت کے مرکز سے ہے۔ حضور انور نے موصوف سے دریافت فرمایا کہ کیا وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں؟
موصوف نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کا 9 ماہ کا ایک بچہ ہے، جس پر حضور انور نے انہیں تلقین فرمائی کہ اس کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ ایک بہتر اور مضبوط احمدی بنے۔ ایک اور شریک مجلس نے حضور انور کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ صرف بطور زائر اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے حضور انور نے موصوف اور ان کے بیٹے کی بابت تبصرہ فرمایا کہ بیٹا اور باپ دونوں ہم عمر ہی لگتے ہیں۔ آخر پر حضور انور نے فرمایا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے لطف اندوز ہوا ہوں، اگرچہ میں سمجھتا تھا کہ آپ کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ سوالات ہوں گے، مگر اب تو وقت گزر چکا ہے اور جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میں نے عہدیداروں کے ساتھ اپنی گفتگو کے دوران پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ مزید برآں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ممبران عاملہ پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی اہمیت کی جانب توجہ مبذول کرواتے ہوئے تلقین فرمائی کہ آپ سب کو قواعد و ضوابط کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ کے قواعد و ضوابط کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اپنے شعبوں کو قواعد و ضوابط کی کتاب میں بیان کردہ ہدایات کے مطابق چلائیں اور پہلے سے زیادہ چاق و چوبند ہو کر کام کریں۔ آپ کے کاموں میں نمایاں فرق نظر آنا چاہیے۔ سیکرٹری وقف 9 بھی ایک نوجوان ہیں، لیکن وہ اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کے بارے میں نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو وہ اسے اچھی طرح ادا نہیں کر رہے۔ چنانچہ یہ امیر صاحب کا فرض ہے کہ ان تمام شعبوں کی نگرانی کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ تمام شعبہ جات سیکرٹریان کے ذریعہ نیز جماعتوں میں سیکرٹریان بھی درست طور پر اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ پر فضل فرمائے۔ میٹنگ کے اختتام پر حضور انور نے سب شاملین کو اللہ حافظ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آواز مرزا عمران احسن۔